اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سخن مراقبہ کی باطنی حقیقت، مراقبہ روحانی زندگی میں کیوں کیا جاتا ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم آپ پر واضح کر دیں کہ مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب بات مراقبہ کی آتی ہے تو اکثر ہی ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنے کا نام مراقبہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی تصور یا خیال کر لیتے ہیں کہ مراقبہ کے ذریعے ہم روحوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ روحوں سے نہیں بلکہ روح سے ملاقات کرتے ہیں، پر کسی کی نہیں، اپنی ہی روح سے اپنے ہی باطن میں جھانک کر ملاقات کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ اور مراقبے میں انسان کو یہ علم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کس مقام پر ہے اور اس پر سے نفس کے کتنے حجابات زائل ہو چکے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا اور اللہ کی تلاش کسی بیرونی سفر کا نام ہے ہی نہیں، یہ تو اندر کے سفر کا نام ہے۔ جب تک انسان مراقبہ کے ذریعے اپنے اندر اس کی تلاش نہیں کرتا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشتے جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ سامعین محترم، مراقبہ ایک قلبی عمل ہے جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے۔ رقیب اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان، پاسبان کے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سامعین، اردو لغت میں مراقبے کا لفظ استغراق، دھیان، تصور، گردن جھکا کر فکر کرنا اور اللہ کے سوا سب کو چھوڑ کر محض اللہ ہی کی طرف دل لگانے کے لیے آتا ہے۔ مراقبے کا تعلق دیدار الہی سے بھی ہے۔ دیدار الہی پانے کے لیے بھی مراقبہ کرنا ضروری ہے، بلکہ دیدار الہی کی ابتدا مراقبے سے ہی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا انہوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان میں ہے حق کے ساتھ، اور مقررہ وقت تک بے شک اکثر لوگ لقائے الہی، دیدار الہی کو جھٹلاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دعوت اور غور و فکر دی ہے کہ اپنے اندر تفکر اور غور و فکر کرو، اور آسمانوں اور زمین میں کہ ان کے اندر جو کچھ پیدا فرمایا گیا ہے وہ حق ہے اور مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی فنا کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے، کیونکہ ہم مادی اور فانی چیزوں میں دل کو لگاتے ہیں اور حقیقت کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ سامعین محترم، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ،
یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں میں تفکر کرو مگر اس کی ذات میں تفکر مت کرو۔ یہاں ہمیں نفی بھی سکھائی گئی ہے کہ اس کا حسن و جمال اس کی صفات اور اس کی نشانیوں میں ظاہر ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا تفکر الساعات خیر من عبادت الثقلین، یعنی گھڑی بھر کا تفکر دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا گیا الذکر بلا فکر کصوت القلب، یعنی فکر کے بغیر ذکر کرنا گویا کتے کا بھونکنا ہے۔ یہاں کتے سے مراد نفس امارہ لیا گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ناپاک نفس کے ساتھ پاک ذکر کیا تو پھر کیا حاصل کیا، جبکہ نفس ویسے کا ویسا ہی ملعون رہا۔ سامعین محترم، مراقبہ تفکر ہی کی ایک قسم ہے، لیکن مراقبہ اور تفکر میں فرق صرف یہ ہے کہ مراقبہ کے لیے خلوت میں آنکھیں بند کر کے قلب کو ایک نقطہ پر یکسو کرنا، یعنی وہ نقطہ جو آپ کو کامل مرشد نے سمجھایا، اور اس نقطے پر تفکر کرنا ضروری ہے۔ سامعین، یہ ضروری نہیں جب آپ نے کامل سے نقطہ سمجھ لیا تو خلوت کے بنا جلوت میں بیٹھ کر بھی آپ مراقبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اس کا دیدار کریں اور آنکھیں کھول کر اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں۔ سامعین، جب اس طریقہ سے تفکر پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ راز عیاں کر دیتا ہے جس کے بارے میں تفکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اور جب وہ راز عیاں ہو جاتا ہے تو طالب ہر لمحہ، ہر آن، تنہائی میں، ہجوم میں، دنیا کے معاملات کے دوران بھی ایک ہی بات پر غور و فکر یا سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس پر وہ راز عیاں کرتا چلا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ تفکر کرتا رہتا ہے، یعنی کھلی آنکھوں سے ہر شے کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رازوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ مراقبہ سے بھی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مراقبہ ابتدا ہے اور تفکر انتہا ہے۔ مراقبہ یا تفکر دراصل وہ غور و فکر ہے جس سے انسان اپنی روح کا علم حاصل کرتا ہے۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد انسان اپنی روح اور روح کے اللہ سے تعلق کی حقیقت کو جان جاتا ہے۔ سامعین، فقر کا راستہ تفکر ہی کا راستہ ہے۔ تفکر سے ہی اس راہ کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے سچا طالب مولا ہمیشہ تفکر میں گم رہتا ہے اور ہر لمحہ تفکر کے ذریعہ ہی منزل حاصل کرتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواب اور مراقبہ کے احوال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ البتہ مراقبہ خواب سے زیادہ غالب ہوتا ہے، کیونکہ خواب دیکھنے والا شور و غل اور اونچی آواز سن کر نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی پر مراقبہ غالب آ جائے تو وہ نور وحدانیت، ذات اور حضوری کے مقامات کے مشاہدہ میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اگر اس حال میں صاحب مراقبہ کا سر اس کے تن سے جدا بھی کر دیا جائے تو اسے ہرگز خبر نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ مراقبہ موت کی مثل ہے۔ ایسے مراقبہ موت میں صاحب مراقبہ حضوری میں باشعور رہ کر جواب پاتا رہتا ہے۔ مراتب مراقبہ اور معرفت مراقبہ سے صاحب مراقبہ کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور وہ عارف باللہ بن کر نور سے سرفراز ہوتا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مراقبہ کی اقسام اور مزید اس کی فیوز و برکات کا ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت ان انمول ہی جواہرات کو ضرور دیں۔ مراقبہ کے بنا ہر عمل غفلت ہے، اور مراقبے کا طریقہ اور عمل کسی کامل کی صحبت اختیار کر کے ضرور سیکھیں۔
فقر کے موتی راز نہ ہوتے تو ہر انسان ہی کامل ہوتا، یہاں تک کہ اگر فقر کا راز ازل سے ازازیل پر کھول دیا جاتا تو وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام کا انکاری نہ ہوتا۔ اسی مقام و مرتبے کے لیے کاملین کئی سالوں تک کامل کی تلاش کرتے ہیں، پھر جا کر انہیں آگاہی نصیب ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں سب کچھ بیٹھے بٹھائے گھر میں مل جائے، بعد میں ہم قدر کریں یا نہ کریں۔ کوئی بھی فقر یا فقر کا ماننے والا اپنے مالک کی طریقت کو چیلنج نہیں کر سکتا، البتہ وہ مخلوق خدا کی منتیں ضرور کرتا رہتا ہے آخری سانس تک کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تو بھی سنور جائے میری طرح۔ اللہ کریم میرا حق بولنا اور آپ کا حق سننا اپنی پاک بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنے، حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔